موت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا۔ سوچئے ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ امیجن کریے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ اس کے پاس بڑی دولت ہوگی، بڑی عیش و آرام سے زندگی گزار رہا ہوگا، اچانک سے ارتھ کوئک آ گیا اور سب کچھ گر گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، اس کا گھر بھی ختم، اس کے گھر والے بھی ختم، اس کا دولت بھی ختم، اس کا جو ہے صرف وہ اکیلا بچا۔ سوچے کہ اتنا بڑا پہاڑ اس کے اوپر غموں کا گرا، کتنا بڑا پہاڑ غموں کا۔ تو یہ اس سے بھی بڑھ کے نماز اگر ہم نے چھوڑی، اس سے بھی بڑا ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نقصان کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بڑی ہے۔ اگر فائدہ بڑا ہے تو نقصان بھی بڑا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ادا کرنے والی وہی نماز ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پڑھی جائے، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ میں سے بھی کسی نے اس نماز کے ذریعے، سوچے یہ نماز کے ذریعے کسی نے صحابہ اکرام میں سے کسی نے آٹے کا انتظام کر لیا، کسی نے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کروا لیا، اور اس طرح کے تمام جو ناممکن کام ہیں وہ انہوں نے کروا لیے۔ تو یہ نماز سمجھیے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے عطا کرنے والی وہی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پڑھی جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز کو سیکھ کے پڑھنا ہے، اچھے سے اچھے سے رکوع کرنا ہے، اچھے سے سجدہ کرنا ہے، اچھے سے اس کے مخارج جو ہیں نماز میں جو پڑھی جاتی ہیں سورے اور آیتیں، ان کے مخارج صحیح کرنا ہے، اور ان کی جو ہے مطلب کو بھی سمجھ کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نماز ہمیں یہ نہیں بچپن میں جیسے ہم نے سیکھ لی اور اس میں جو غلطیاں تھیں وہ ایسے ہی ہم پڑھتے رہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے معاملے میں تو ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ دولت ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ اپنے سے کم والوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو اتنا کر لے رہے ہیں، وہ تو اتنا بھی نہیں کر پا رہی ہیں۔ تو